کا آپ نے ذکر کیا ٹھٹا کا. یہاں کے جو زیادہ جو دیہی لوگ ہیں وہ تو اپنے بچوں کے اس فیور میں نہیں ہوتے کہ وہ ہائر ایجوکیٹڈ جو ہے اس کے لیے ایجوکیشن کے لیے باہر جائیں. ایجوکیشن کا ایشو ہے ہمارے علاقے میں. تو ہماری یوتھ تو یہاں سے باہر جا رہی ہے جی. اور آپ آئے ہیں باہر سے واپس. یوتھ پہ اتنی فرسٹریشن کیوں ہے؟ تو ایک ملک جب آپس میں لڑا ہوا ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ ان کی جو فرسٹریشن ہے یا ان کا جو مایوس ہونا ہے ان کی وجہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے اوپر قدرتی آفات آ جاتی ہیں, ہم اتنی جلدی کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں بنسبت دوسری قوموں کے. یو ایس ہے, چائنا ہے. گلوبل ایمیشن میں لیس دین 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لیس دین 1% از نتھنگ. بٹ ڈسپائٹ دیٹ پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں سے ولنریبل کنٹری ہے. اس فلڈ یا کلائمیٹ چینج میں اب اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم یہاں پر ایک اور اگزامپل لیتے ہیں. ہمارا بالکل نیبر کنٹری انڈیا از آلسو اے ڈیولپنگ کنٹری, بٹ ہم وہاں پر بھی دیکھتے ہیں وہاں اسٹرگل ہے, پروگریس ہے, وہاں بھی قدرتی آفات سے جلدی نمٹ لیا جاتا ہے. جی, ہمیں یہاں پر انسٹیٹیوشنل ریفارمس کی بہت ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو وے فارورڈ بتا رہا ہوں. کہیں پر کوتاہیاں ہوتی ہیں تو اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ انسان تنقید تو نہیں کر سکتا نا. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پاکستان کا ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان 1% ایمیشن گلوبل ایمیشن کنٹریبیوٹ کرتا ہے, لیکن دنیا کے ٹاپ 10 ولنریبل ممالک میں آتا. پاکستان تو ولنریبل ہے, لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ ایریا کون سا ولنریبل ہے؟ دیٹ از مائی ایریا. جو یہ جین زی ہے اس کی طرف آتے ہیں, یہ اپنی یونیورسٹی کی اسکول کی ہی بکس پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے. آپ نے دیکھا ہے آج کل بہت زیادہ برڈن ہو گیا ہے بچوں. جین زی جو ہے بہت ہی سست طریقے سے جو ہے نا لیزی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں ایسی چیزوں کو. جین زی میں ٹیلنٹس بھی بہت ہیں, ٹھیک ہے, ڈیجیٹل میں ان سے آگے کوئی بھی نہیں ہے. دے آر ارننگ اے لاٹ آف گڈ منی وائل سٹنگ جسٹ آن دا لیپ ٹاپ. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف برڈو ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. ویورز, آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کی ایک بہت ہی ایکسائٹنگ پرسنالٹی ہے اور ہم ان سے بہت ڈفرینٹ ٹاپکس پر بات کریں گے اور وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پر ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں. یو کے سے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں اور جو ہے پاکستان آئے ہیں, پاکستان کی پالیٹکس میں کام کرنے. ہم ان سے ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی پوچھیں گے جو کہ پالیٹکس سے جو ہے وہ ایفیلیٹڈ ہے, اور ہم ان کو اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. ہم ویلکم کریں گے عادل ملکانی صاحب کو. فرسٹ آف آل بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور الاؤ می ٹو اسپیک آن ڈفرینٹ ٹاپکس آف پالیٹکس. تھینک یو سو مچ. عادل ملکانی, ہم شروع کریں گے آپ کی ایجوکیشن سے. آپ ماشاء اللہ سے یو کے سے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, تو آپ کو پاکستان واپس آنے پہ کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دراصل میری فیملی جو ہے وہ ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. میرے گرینڈ فادر, گریٹ گرینڈ فادر, مائی فادر, مائی انکلس, کرنٹلی مائی بردر are serving in politics in our locality ڈسٹرکٹ سجاول. پیپلز پارٹی سے ہمارا تعلق ہے. سو موٹیویشن یہ تھی باہر جانے کی اور واپس آنے کی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. میرا بیچلرس الحمد للہ یونیورسٹی آف بیڈ فورڈ شائر سے ہے. میں نے بزنس اینڈ پالیٹکس میں نے بیچلرس کیا ہے لنڈن سے, اور پھر میں نے ماسٹرس بھی کیا یونیورسٹی آف نیو کاسل سے. وہاں سے میں نے انٹرنیشنل مارکیٹنگس کی, اور بس پھر واپس موٹیویشن تھی کہ واپس آئیں. جیسے بڑوں نے خدمت کی اپنے علاقوں میں اپنے لوگوں کی, ہم بھی آ کے کسی طریقے سے ایک باہر سے پڑھ کے لوگوں کی کسی طرح سے خدمت کر سکیں. اچھا عادل ملکانی, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ باہر سے پڑھ کر آئے ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے. ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, جہاں کا آپ نے ذکر کیا ٹھٹا کا. یہاں کے جو زیادہ جو دیہی لوگ ہیں وہ تو اپنے بچوں کے اس فیور میں نہیں ہوتے کہ وہ ہائر ایجوکیٹڈ جو ہے اس کے لیے ایجوکیشن کے لیے باہر جائیں, یہاں پھر جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کریں. اور آج بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں ٹھٹا میں بہت زیادہ جو ہے وہ آبادی ایجوکیشن حاصل نہیں کر رہی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب مجھے ایک وہ تھوڑا وہ بھی ہوا ہے, حیران ہوئی ہوں میں کہ آپ کی جو فیملی ہے وہ آپ سارے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں. جی الحمد للہ, اللہ کا بہت کرم ہے. ہمارے بڑوں نے ہم پر بہت انویسٹ کیا ان ٹرمس آف ایجوکیشن. اور میں آپ کو اس پہ کچھ چیزیں ہیں. ٹھٹا سجاول از اے نیو ڈسٹرکٹ ان پروونس آف سندھ, جو کہ 2014 کے بعد بنا. اٹ واز اے پارٹ آف ڈسٹرکٹ ٹھٹا اینڈ دین ریسنٹلی اٹ بیکیم اے ڈسٹرکٹ سجاول, بیکاز اس کی جو سائز تھا وہ بہت بڑا تھا ٹھٹا کا. پھر گورنمنٹ نے جو ہے نا اس کو الگ سے کیا, اور پھر جو ہے نا اس کو. تو ہم ایجوکیشن کا جہاں تک سوال ہے, یو آر ویری رائٹ
کہ ایجوکیشن کا ایشو ہے ہمارے علاقے میں, لیکن اب ایسا نہیں ہے. My father in 1991, my father was a member of Provincial Assembly. He was representing a portfolio of culture and tourism. During that ministry انہوں نے بہت سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنوائے اور تھرو آؤٹ دی ڈسٹرکٹ ہٹا. ایون آج بھی وہ آپریٹ ہیں بہت سارے ڈفرینٹ ٹاؤنس کے اندر, اور وہاں پر بہت سارے اساتذہ ان کو پڑھا بھی رہے ہیں اور ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں اپنے علاقوں کو. تو ایجوکیشن کا ایک زمانے میں ایشو ہوتا تھا, اب بھی ایجوکیشن کا ایشو ہے, لیکن اب انڈر دی لیڈرشپ آف بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ جو ہے نا کافی ریفارمس آ گئے ہیں, بہت سارے نئے انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں, یونیورسٹیز بن رہی ہیں. اور اسپیسیفکلی مائی برادر دانش ملکانی, ہی از اے میئر آف سجاول رائٹ ناؤ. انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک ڈیجیٹل لٹریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے جاتی ٹاؤن کے اندر ایک انوگریشن کی, جس میں ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ اب زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو انہوں نے ایک بہت زبردست ڈیجیٹل روم جو ہے, کلاس روم ہے, ان کو انوگریٹ کیا, اور تاکہ لوگ جو ہیں, بچے جو ہیں, وہ ڈیجیٹل طرف جو ہے نا مولڈ ہوں, اور تاکہ ان کو ایک ڈیجیٹل لٹریسی بھی. اچھا عادل صاحب, جیسے آپ نے دانش جو ہے وہ ان کا ذکر کیا, آپ کے بھائی ہیں اور وہ جو ہے پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں اپنے جو ہے وہ پیرنٹس, گرینڈ پیرنٹس کو, وہ کس طرح آپ کو ان سے موٹیویشن حاصل ہوتی ہے؟ اچھا, دیٹ از اے ویری گڈ کویشچن. تھینک یو سو مچ فار الاؤنگ می ٹو اسپیک اینڈ ریپرزینٹ مائی فیملی. مائی گرینڈ فادر represented Pakistan and member of Provincial Assembly in 1953. وہ ممبر تھے, ایم پی اے تھے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے 1977 میں ریپرزینٹ کیا اپنے حلقے کو. پھر اس کے بعد مائی فادر جوائنڈ پالیٹکس ان 1979 اینڈ ہی واز ایم پی اے ان 1985. اس کے بعد پھر انہوں نے 1990 میں الیکشن لڑا اور وہ الیکشن جیتے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو 2-3 منسٹریز بھی ملی تھی, جس میں فارسٹ بھی ہے, کلچر ٹورزم بھی ہے, کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی انہوں نے ریپرزینٹ کیا. اینڈ دین مائی انکل حاجی عثمان ملکانی, وہ بھی مائنز اینڈ منرل کے 2002 کے بعد منسٹر رہے, فرسٹ میئر آف سجاول بھی رہے. اب ریسنٹلی الحمد للہ مائی برادر از اے ویری ینگ الحمد للہ, اینڈ ہی از ڈوئنگ اے ویری ونڈرفل ورک ان ہز ایریا. اسپیشلی میں ان کی کچھ آپ کو ان کی کنٹریبیوشنس میں گنواتا ہوں آپ کو, جن میں ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب in terms of development for the locality. I'm really impressed, and even the locality people are very impressed because he's a very young, he's very educated. اور میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کو موٹی موٹی آپ کو گنواتا ہوں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی انڈر دی لیڈرشپ آف بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے ایک پیور بلاکس کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کی. تو within 2-3 years انہوں نے جاتی ٹاؤن, چوہر جمالی ٹاؤن کے اندر, ڈسٹرکٹ سجاول کے اندر, بہت سارے ٹاؤنس کے اندر انہوں نے ہر گلی کو پیور بلاکس میں کنورٹ کر دیا. جہاں پر پہلے پانی کھڑا ہو جاتا تھا, بارشیں آتی تھیں, اب وہاں پر لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی ہے. سو دیٹ کریڈٹ گوز ٹو properly to the mayor of سجاول دانش ملکانی. اپارٹ فرام دیٹ اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے, سولر لائٹس آ گئی ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے, پوری دنیا میں سولر لائٹس چل رہی ہیں, تو اس کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے پورے شہر آباد کر دیے ہیں سولر لائٹ سے. اسپیشلی جاتی ٹاؤن, اور بھی بہت سارے ٹاؤن ہیں ڈسٹرکٹ سجاول کے اندر, اور اسپیشلی چوہر جمالی ٹاؤن, اور بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤنس ہیں جس میں انہوں نے سولر لائٹس دے دی ہیں. ٹھیک ہے, اب لوگوں کو آسانی ہوتی ہے, بزرگوں کو آسانی ہوتی ہے, بچوں کو آسانی ہوتی ہے کہ وہ چل سکیں. اسپورٹس فیسلٹیز دی ہیں, اسپورٹس کے گراؤنڈس بنائے تاکہ یوتھ جو ہے وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکے. پہلے وہ ان کے پاس موٹیویشن نہیں ہوتی تھی, فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی. جب آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہوں گی اوبویسلی آپ موٹیویٹ نہیں ہوں گے. اچھا عادل صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا, جیسے جو یوتھ ہے, کلائمیٹ چینج ہے, یہ آپ کے ٹاپکس رہے ہیں, تو ہماری یوتھ تو یہاں سے باہر جا رہی ہے اور آپ آئے ہیں باہر سے واپس. آپ کیا دیکھتے ہیں یوتھ پہ اتنی فرسٹریشن کیوں ہے, کیوں وہ اتنی مایوس ہو گئی ہے کہ وہ اس کو باہر ہی جانا ہے, تو اس کو اپنے لیے یہاں پر کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا؟ میں آپ کو ایک کوٹیشن بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے جو کہ میرے فیوریٹ پریزیڈنٹ تھے, ان کا نام تھا ابراہم لنکلن صاحب. ہاں ابراہم لنکلن. ٹھیک ہے, ہی از اے ویری فیمس. تو میں ان کی ایک کوٹیشن جو کہ مجھے تھوڑی بہت یاد آ رہی ہے, اس کی کوٹیشن تھی کہ سر نے کہا کہ اے نیشن وچ فائٹس وتھ ایچ ادر کیناٹ اسٹینڈ آن اٹس اون. یہ کوٹیشن تھی ان کی. ٹھیک ہے, تو ایک ملک
جب آپس میں لڑا ہوا ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. تو گھر میں جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو نکالے گا، باہر کا بندہ تو نہیں نکالے گا، اس کے گھر کے اپنے لوگ جو ہیں اس کو ٹھیک کریں گے. ہاں صحیح. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو انیشلی بتایا تھا کہ ہماری فیملی لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے فرام دی سیورل ڈیکیڈس. تو ہماری بھی موٹیویشن ہے. ہم نہیں ٹھیک کریں گے اپنے گھر کو تو کون ٹھیک کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. تو میری موٹیویشن ہے. لوگ بالکل باہر جا رہے ہیں وچ از برین ڈرین بہت ہے. 2022 میں بھی کافی سارے لوگ، لاکھوں میں لوگ چلے گئے. ان کی جو فرسٹریشن ہے یا ان کا جو مایوس ہونا ہے ان کی وجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد مطلب آپ ہمیں بتائیں، پاکستان جو ایک کرنٹ کرائسس کی صورت سے مطلب جا رہا ہے، کرنٹ کرائسس کی اسٹیج سے جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے ہمارے اوپر قدرتی آفات آ جاتی ہیں، ہم اتنی جلدی کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں بنسبت دوسری قوموں کے. یو ایس ہے، چائنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر بھی زلزلے آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے ان میں اسٹرانگ ہیں، وہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے یہاں دیکھا ہوگا. تو ہم اتنی جلدی اس کو کوپ اپ نہیں کر پاتے ہیں. کیا وجہ ہے ان کرائسس کی کہ ہمارا ملک ابھی تک تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس پہ ایک کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا اس ٹاپک کے اوپر. دیکھیں، وی آر ناٹ اے ڈیولپڈ نیشن، وی آر اے نیشن ڈیولپنگ نیشن. ٹھیک ہے. سو وی آر گوئنگ ٹورڈس ڈیولپ نیشن. ٹھیک ہے. اب دا تھنگ از کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس چیلنجز ہیں، ہمارے پاس ایشوز ہیں. ہمیں تھوڑے نا اس کے کازز بھی دیکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. کازز کیا ہیں؟ دیکھیں، فار ایگزامپل اگر کوئی فلڈ آتا ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ ولنریبل کنٹری ہے. ہم پہلے کلائمیٹ کے اس پہ آتے ہیں. ٹھیک. کلائمیٹ ولنریبل کنٹری ہے. ٹھیک ہے. پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل ایمیشن میں لیس دین 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لیس دین 1% از نتھنگ. بٹ ڈسپائٹ دیٹ پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں سے ولنریبل کنٹری ہے. اب اس فلڈ یا کلائمیٹ چینج میں اب اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ ایک تو نیچرل کاز ہے. سیکنڈلی جو ہے وہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو گلوبل ایمیشن ہے وہ سب سے زیادہ ہے. 70%. آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر، لیکن 70 سے اوپر ہے. تو ان کی جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. تو ایسے بہت سارے کازز ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. لیکن دیکھیں، ہم یہاں پر ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. ہمارا بالکل نیبر کنٹری انڈیا از آلسو اے ڈیولپنگ کنٹری، بٹ ہم وہاں پر بھی دیکھتے ہیں وہاں اسٹرگل ہے، پروگریس ہے. وہاں بھی قدرتی آفات سے جلدی نمٹ لیا جاتا ہے بطور بنسبت ہمارے ملک کے. تو کہیں نہ کہیں کچھ ہے، کوئی لیک ہو رہا ہے. دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں یہاں پر انسٹیٹیوشنل ریفارمس کی بہت ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو وے فارورڈ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہیں پر کوتاہیاں ہوتی ہیں تو اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اس پہ انسان تنقید تو نہیں کر سکتا نا. ٹھیک ہے. ایک ایجوکیٹڈ بندہ، ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی تنقید نہیں کرے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کے ریفارمس پہ آئیں. ٹھیک ہے بھائی. آپ پرابلم کو نہیں روک سکتے، پوری دنیا میں پرابلمس آتی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. ریسنٹ ہسٹری میں سب سے زیادہ پرائم منسٹر اگر بدلے ہیں تو وہ یونائٹڈ کنگڈم میں بدلے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کہیں کہ وہ انسٹیبل اکنامی ہے؟ نہیں نا. وہ ایک پالیٹکس ہے. وہاں پر ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی تو وہاں پر چینج ہوتا ہے. بریگزٹ کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئیں، کوئی تقریباً 4 سے زیادہ پرائم منسٹر بدلے ہیں. ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسٹیبل اکنامی ہے. ٹھیک ہے. سیم گوز وتھ اس. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ بھی پرابلمس ہیں، ہمیں ان کو ڈیل کرنا ہے اور ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ایک ملک کو ساتھ لے کے ہمیں ڈیل کرنا. جی بالکل. اچھا، ہم آپ سے کلائمیٹ چینج کے بارے میں بھی بات کریں گے. ابھی آپ نے دیکھا جیسے کراچی میں بالکل انفورکاسٹ جو ہے وہ سردی ہوئی ہے. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پاکستان کا ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے جو ہے اندرون پنجاب میں اور جو ہے وہ ہمارے سندھ وغیرہ میں. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ریز کیا ہے. کلائمیٹ چینج میرا بہت فیوریٹ ٹاپک ہے بیکاز اٹ کنسرنس وتھ می. میں کراچی سے پہلے میں آپ کو اپنے علاقے سے لے کے پھر میں کراچی پہ آتا ہوں کیونکہ بہت ولنریبل ایریا ہے ہمارا کلائمیٹ چینج پہ. مائی ایریا از بیسکلی اٹس ٹھٹا، سجاول اینڈ بدین. ٹھیک ہے. آئی بلانگ ٹو اے ٹھٹا سجاول، لیکن کوسٹل بیلٹ جو ہے جس کو ڈیلٹا بیلٹ ہم کہتے ہیں وہ ہے ٹھٹا سجاول بدین. پاکستان، میں نے جیسے آپ کو کوٹ کیا تھا کہ پاکستان 1% ایمیشن، گلوبل ایمیشن کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن دنیا کے ٹاپ 10 ولنریبل ممالک میں آتا ہے. پاکستان تو ولنریبل ہے، لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ ایریا کون سا ولنریبل ہے؟ دیٹ از مائی ایریا.
ٹھٹا سجاول آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر بھی اس طرف ہے, نارتھ کی طرف سے جو ہے نا انڈس ریور بھی آ رہا ہے. ہاں تو بیسکلی ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہم جو ٹھٹا سجاول بدین کے لوگ ہیں وہ دو جگہ سے گھیرے ہوئے ہیں. کنسیڈر ایک تو اگر انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو انڈیا وہاں سے پانی چھوڑتا ہے تو آل ٹورڈس نارتھ سے آتا ہے, وہ ہمارے پاس آتا ہے, انڈس ریور فال آ کے کرتا ہے ٹھٹا میں, ٹھیک ہے. تو وہاں سے اگر اوپر سے پانی آتا ہے تو پھر بھی ہمیں نقصان ہے, ہماری زمینیں تباہ ہو جاتی ہیں, ہمارے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, ہماری مطلب بہت کرائسس ہو جاتے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. اگر قدرتی آفات آتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ عربین سی سے آتی ہے. تو عربین سی سے جو قدرتی آفات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ٹھٹا سجاول بدین جو ہے نا وہ فیس کرتے ہیں. تو آپ کین یو امیجن کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ کتنے ہمارے لوگ جو ہیں بے بس ہیں اس معاملے میں, ٹھیک ہے. بہت سارے انیشیٹو سندھ گورنمنٹ, پاکستان گورنمنٹ, ورلڈ بینک, ADB سے مل کر اور انڈیویجولی بہت سارے انیشیٹو لیے ہیں. پوسٹ 2022 جو فلڈس تھے اس کے بعد بہت سارے انیشیٹوز لیے کہ سندھ ریزیلینٹ پروجیکٹس بہت ہیں اور بہت ساری ریفارسٹیشن کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. لیکن گورنمنٹس کو آل اوور پاکستان گورنمنٹس کو یا ADB کو, ورلڈ بینک کو یا دنیا کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جو کوسٹل ایریاز ہیں اسپیسیفکلی پاکستان میں جو ٹھٹا سجاول بدین کا علاقہ ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ دھیان دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے. اس میں مینشن کروں گا ریسنٹلی جب 2022 میں فلڈس آئے تھے تو اس میں میرے بڑے بھائی نے, دانش ملکانی نے, along with the government under the leadership of بلاول بھٹو, انہوں نے بہت سارے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بہت سارے ایسے پروجیکٹس کیے تھے جو کہ جس میں لوگوں کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جائے, ان کو بہت ساری چیزیں فراہم کی گئی تھیں, فیسلٹیز دی گئی تھی جس میں میڈیکل ایکوپمنٹس تھے, فوڈ تھا, اور لوگوں کے لیے آسانیاں بہت پیدا کی. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے وہاں کے لوکل لیڈرس کو. اوکے, ہم ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ملٹی پولر ورلڈ آرڈر اب آج کل, جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 1991 میں کولڈ وار ختم ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو ایک کتاب ہے فرانسس فوکویاما کی, اینڈ آف ہسٹری, ٹھیک ہے. اس ٹائم انہوں نے لکھا تھا کہ اینڈ آف ہسٹری میں کہ ایک آئیڈیالوجی ہے لبرلزم, یہ جو ہے نا یہ اب ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ کولڈ وار کے بعد رشین سوویت یونین ختم ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, رشیا ہو گیا تھا, اور جو ہے نا اب جو ہے نا سب سے جو آئیڈیل جو دنیا کو چلانے والی آئیڈیالوجی ہے وہ ہے USA اور آئیڈیلزم, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. گلوبلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے, ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کا جو کانسیپٹ ہے وہ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا, لیکن 10-15 سالوں کے بعد کیا ہوا کہ دنیا کے اندر ایمرجنس ہوئی رشیا کی, چائنا کی, نارتھ کوریا کی. یہ تو بات ہی نہیں مان رہے اس ورلڈ آرڈر کو, وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں ایک ایکسس آف ریزسٹنس بن گیا, ٹھیک ہے, کس کا؟ آئیڈیلزم کا, ٹھیک ہے. کون کون ہے اس کے اندر؟ ایران ہو گیا, چائنا ہو گیا, اور رشیا ہو گیا. ہاں نہیں, US اس کا ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. میں ان کے اگینسٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایران, رشیا, چائنا, نارتھ کوریا, اور بھی بہت سارے ممالک ان کے ساتھ آ رہے ہیں. ان میں بہت ساری آرگنائزیشنس ہیں, برکس آرگنائزیشن ہو گئی, ٹھیک ہے. تو انڈیا بھی بیچ میں ہے. انڈیا کے حالات بھی آج کل US کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہی از مور ٹورڈس جو ہے نا چائنا اور خاص کر کے رشیا کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ملٹی پولر ورلڈ آرڈر تو ابھی پریزنٹلی ایک ٹورڈس ملٹی پولر ورلڈ جا رہا ہے. اس کو ہم یونی پولر ورلڈ آرڈر نہیں کر سکتے. بہت ساری اب دیکھیں نا, دنیا کا مینوفیکچرنگ ہب چائنا بن گیا ہے, بالکل, ٹھیک ہے. مینوفیکچر سب سے زیادہ جو ہے وہ چائنا میں ہے. اچھا, آپ نے بکس کی بات کی ہے تو اب ہم اپنی جو یہ جین زی ہے اس کی طرف آتے ہیں. یہ اپنی یونیورسٹی کی, اسکول کی ہی بکس پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے. آپ نے دیکھا ہے آج کل بہت زیادہ برڈن ہو گیا ہے بچوں پر, تو اب ہسٹری پڑھنے جائیں گے وہ, یا کوئی بھی ایسی بک جو ان کو موٹیویٹ کرے گی, تو آپ بتائیں ان کے لیے کیا ہے ایسا. آپ نے دیکھا ہوگا موبائل سے ٹائم نہیں ہے, موبائل سے فرصت نہیں ہے, ایسے گیجٹس آ گئے ہیں ان سے ہی ان کو فرصت نہیں ہے, تو ان کی کچھ موٹیویشن کے لیے بتائیں. دیکھیں, آپ نے بہت ہی ٹرینڈی اور ماڈرن کویشچن پوچھا ہے جو کہ بہت ضروری ہے ایڈریس کرنا. دا تھنگ از کہ جین زی جو ہے اس میں جیسے آپ نے بہت ساری چیزیں کی, بہت ہی
طریقے سے جو ہے نا لیزی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں ایسی چیزوں کو. ان میں بہت سارے میں پہلے ٹیلنٹس بتاتا ہوں. جین زی میں ٹیلنٹس بھی بہت ہیں, ٹھیک ہے. یہ ڈیجیٹل چیزوں کے نا ماہر ہیں, ٹھیک ہے. ڈیجیٹل میں ان سے آگے کوئی بھی نہیں ہے. دے آر ارننگ اے لاٹ آف گڈ منی وائل سٹنگ جسٹ آن دا لیپ ٹاپ. دیٹ از اے گڈ تھنگ کہ ایک فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے نا ان کی کم ایج میں ان کو بالکل ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, ان میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اپارٹ فرام دیٹ جو آپ نے سوال کیا وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. جو آج کل کے بچے ہیں وہ بالکل ہی موبائلوں کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے بہت ہی 24/7 انہوں نے رشتہ جوڑ لیا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ فزیکل بکس نہیں پڑھ سکتے ہیں تو دے شوڈ ٹرائی ڈیجیٹل بکس. آج کل آپ کو ہر بک کی آپ کو PDF مل جاتا ہے, لیکن وہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. آپ جب تک آپ نے ہسٹری ریڈ نہیں کی آپ کو دنیا کا نہیں پتہ چلتا. سارے آج کے ایونٹس ہسٹری کو ریلیٹڈ ہی ہو رہے ہیں. ہسٹری کو جس کا نہیں پتہ اس کو کرنٹ کا نہیں وہ اس کو ڈیل کر پائے گا, ٹھیک ہے. تو وہ اگر ڈیجیٹل بکس پڑھنا چاہیں تو وہ ڈیجیٹل بکس پڑھ سکتے ہیں. آئی ووڈ ریکمینڈ, مجھے لائبریری کا بہت شوق تھا جب میں آئی واز اسٹڈنگ ان UK, اسپیشلی وین آئی واز ان نیو کاسل. نیو کاسل ہیز اے ویری گڈ لائبریریز. UK اوور آل ہیز اے ویری گڈ لائبریریز. سو آئی یوز ٹو گو ایوری ڈے. تقریباً میرے 3 کے 4 گھنٹے دن کے جو ہیں وہ لائبریریز میں گزرتے تھے, ٹھیک ہے. اور میرا اپنا شوق بھی ہے کہ میرے گھر میں لائبریری بھی ہے اور میں بکس کا بہت شوقین ہوں, کلیکشن کا بھی شوقین ہوں. big library in Thatta in future? Yes, definitely. Even my brother جو ہے نا جو میئر ہیں دانش, انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے, وہ لائبریری ڈسٹرکٹ سجاول میں بنا رہے ہیں. اٹ از انڈر دا پروسیس. تو انہوں نے ایجوکیشن لٹریسی کو بہت ترجیح دی ہوئی ہے. So that will motivate you. Yeah, definitely. So they will go and read books. Yeah, definitely. India پاکستان ریلیشنز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ there is a war always in between them. دیکھیں, انڈیا پاکستان کا جہاں تک سوال ہے, ہم کرنٹلی دا فارن پالیسی آف انڈیا از ویری امیچور, ٹھیک ہے. اس کی دا سول ریزن از بلاول بھٹو صاحب نے کوٹ کیا, دا بچر آف گجرات, ٹھیک ہے. گجرات کا جو بچر ہے وہ ان کے ہاتھ میں جو ہے نا کمان ہے انڈیا کی, تو وہ چلتے ہیں RSS آئیڈیالوجی کے اوپر, ٹھیک ہے. تو دیٹ از اے ویری ایکسٹریم آئیڈیالوجی ان دس ورلڈ. ان کے تحت وہ جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف ہیں, ایون کرسچنس لوگوں کے خلاف ہیں. ان کے چرچز کو انہوں نے جو ہے نا بڑا نقصان پہنچا ہے, مسجدوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے, مسلمانوں کو بڑا نقصان کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی دیٹ از دا ریزن انڈیا آج دنیا میں بڑا رسوا ہوا ہے, جس سے امریکہ نہیں بن رہا, جس سے کوئی بھی ملک ابھی ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں. ان کے اپنے جو ہے نا لوگ جو ہیں جو اسمبلیز میں بیٹھے ہیں وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ جو مودی صاحب ہیں وہ ان کی لیڈرشپ کے انڈر بہت نقصان ہو رہا ہے فارن پالیسی کو. جہاں تک رہی پاکستان کی بات, ہم نے بہت ڈپلومیٹک سکسیس حاصل کیا ہے ابھی ریسنٹلی. آپ کو بھی پتہ ہوگا ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں 2-3 بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے نا ہمیں بلایا, ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو انہوں نے بلایا, 2-3 بار بلایا, بلکہ 7-8 دفعہ انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی اسپیچز میں, جیسے پوری دنیا میں وہ مشہور ہوئی ہیں کلپس ان کی. تو ہم ڈپلومیٹک سائڈ پہ, انٹرنیشنل سائڈ پہ, فارن افیئرس سائڈ پہ ہمارا بہت سکسیس ہے الحمدللہ. انڈیا کو یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ ہم ایک پیسفل نیبرہڈ رہ سکتے ہیں, جو کہ پاکستان نے بہت دفعہ آفر کی ہے, لیکن ان کو شاید نہیں ہمارے ساتھ صحیح چلنا. اگر ہم ٹریڈ کریں, ہم ان کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کریں, تو ہماری اچھی اکنامی ہو سکتی ہے, ان کی اچھی اکنامی ہو سکتی ہے, اور پیسفل کو ایگزسٹنس ہو سکتی ہے. ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس آرام سے ہو سکتی ہے. بٹ انڈیا از ناٹ, مطلب اس کے حق میں نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے ایک طرف انڈیا ہے تو دوسری طرف افغانستان بھی ہے. اب آپ نے آج کل دیکھا ہوگا فتنہ الخوارج, جس کی وجہ سے پاکستان کو آئے دن چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. سو مطلب افغانستان, مطلب یہ بھی ہمارے جو مطلب ہے پرابلمز ہیں, یہ بھی ریزالو نہیں ہو پا رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, افغانستان کو پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان نے بہت سارے ایسے ڈپلومیٹک ٹاکس کیے ہیں جس پہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہاں پر آ کے ان میٹنگز میں حصہ لیا. پاکستان نے ان سے, قطر میں بہت ساری میٹنگز ہوئیں, بالکل وہاں کے افغان یہاں پر آ کے ورک کرتے ہیں, یہاں پر کام کرتے ہیں. لیکن دا تھنگ از کہ دیکھیں
افغانستان جو ہے نا وہ بہت سارا عرصہ وار ٹون کنٹری رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں امریکہ بہت سارے ممالک شامل تھے، اور وہ اب جا کے افغانستان کو جا کے حکومت انہوں نے، طالبان نے حکومت سنبھالی ہے اور سارا کچھ، پھر بھی اس کے علاوہ طالبان کا بہت سارا رول ہے اندر، ٹھیک Now ہے. they are independent. اب ان کو یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں، آپ کسی کی سوورنٹی پہ جا کے حملہ نہیں کر سکتے. آپ کو پہلے ایک تعلقات ٹھیک کرنے پڑتے ہیں کسی ملک کے ساتھ، تاکہ آپ کے لینڈ سے کسی دوسرے ملک کے لینڈ پہ نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے. ان کو اپنی انٹرنل سیکیورٹی ٹھیک کرنی پڑے گی تاکہ ہمارے ملک سے کسی بھی ممالک کو نقصان نہ ہو، جو کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے ان کی طرف سے. تو ان کو اپنی انہوں نے ہمیں گارنٹی دینی چاہیے کہ وہ ہمیں گارنٹی دیں کہ ہمارے لینڈ سے کوئی چیز ایشو نہیں ہوگا، تاکہ پھر ہمارے ریلیشنز بہتر بنیں اور ہم ٹریڈ کی طرف جائیں اور بہت ساری میوچل چیزوں پہ فوکس کریں. جی Okay, the last and least, what about you say about globalization? دیکھیں، گلوبلائزیشن از اے ویری واسٹ ٹاپک. گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کنٹریز کے درمیان جو فلو آف گڈس، سروسز اینڈ پروڈکشن ہوتی ہے، دیٹس اے لٹرل ڈیفینیشن آف گلوبلائزیشن. ٹھیک ہے، گلوبلائزیشن کی میں آپ کو بریفلی ہسٹری بتاتا ہوں، بیکاز اس کے لیے تو آورس بھی کم ہیں گلوبلائزیشن کے ٹاپکس کے لیے. کہ گلوبلائزیشن ایک زمانے میں اسٹارٹ ہوئی، اور جس زمانے میں رومن امپائر ہوتا تھا اس سے بھی پہلے کی جو قومیں ہوتی تھیں، میسوپوٹومیا سویلائزیشن ہوتی تھی، انڈس ویلی سویلائزیشن ہوتی تھی، فلو آف گڈس بہت سارے ممالک میں آپس میں ہوتا تھا. ہم نے دیکھا ہے جو ونواتو ہے، ایک بالکل چھوٹا سا جزیرہ ہے، بٹ وہ بھی مطلب بہت پروگریس ہے اس میں. جی بالکل ایسے ہی میں آپ کو کنٹینیو کروں کہ 7th سینچری، اس سے پہلے والی سینچریز میں، بعد والی سینچری میں ممالک کے درمیان اسپائسز ٹریڈ ہوتے تھے. ہندوستان سے ادھر جاتے تھے، وہاں سے بہت ساری یہاں پر چیزیں آتی تھیں. پھر اس کے بعد جو ہے 18 سینچری کے بعد جو ہے یو کے اندر اسٹیم ٹرین کا انعقاد ہوا، اور پھر اس کے تحت جو ہے یورپ میں، پھر یورپ کے بعد US میں جب آزاد ہوا تو اسٹیم ٹرینس کے تھرو جو ہے نا گلوبلائزیشن کا فلو آف گڈس ہوا. ابھی تو کرنٹلی تو فلو آف گڈس بہت زیادہ ہے دنیا کے درمیان، ٹریلینس میں ہے. تو گلوبلائزیشن کے بہت پروز ہیں، گلوبلائزیشن کے بہت کونس ہیں. لوگوں کی کمیونیکیشن بڑھ گئی ہے. کراچی میں ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ امریکہ میں 1 سیکنڈ میں بات کر سکتا ہے. یہاں سے کوئی چیز بھیجنی ہے باہر ملک، آرام سے چلی جاتی ہے. تو گلوبلائزیشن کے فائدے بھی ہو رہا ہے اس میں، علی بابا ہو رہا ہے، اور دراز جیسے آپ نے دیکھے ہیں. جی بالکل، ایسے بہت سارے امیزن ہے، ٹھیک ہے، ای بے ہے، علی بابا ہے، دراز پاکستان میں ہے. ایسے بہت سارے انٹرنیشنل برانڈس ہیں جو کہ دنیا میں جو ہے کہ گلوبلائزیشن کے اندر بہت امپورٹنٹ رول کردار ادا. تھینک یو سو مچ عادل ملکانی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور بہت سارے ٹاپکس ہیں جن پر ہم نے ڈسکس کیا، اور ہمارے ویورس کو جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ملی. تھینک یو سو مچ. سو ویورس، یہ تھے ہمارے ساتھ عادل ملکانی، جن کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کی. اب نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.